إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ابھی آخر مغرب کے بعد جو دو تقریریں ہوئیں، اب ان کے سن لینے کے بعد اگر اسی پر بات ختم کر دی جاتی تو شاید وہ ٹیسٹ باقی رہتا۔ میٹھا آم کھا لینے کے بعد اگر کھٹا آم کھا لیا جائے تو سارا مزہ بدل جاتا ہے۔ وہ ایک اچھی باتیں تھیں یاد رکھنے کی۔ شیخ نے جو کہا بھی اور شیخ ذکا اللہ نے جو خصوصی چند باتیں کہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے کافی تک اسی پر اکتفا کیا جاتا۔ بہرحال الامر فوق الادب ہے، کچھ باتیں ذرا اس سے ہٹ کر کے صحابہ کے متعلق، اور شاید کہ جو ہمارا عنوان تھا شیخ نے اس کا آدھا ایک ہی حصہ اعلان کیا ہے، دوسرا شاید لکھنے میں نہیں آیا ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا راستے میں۔ بہرحال دوستو، جماعت اہل حدیث کا کردار دفاع صحابہ میں، شاید کہ مطلب سب کو سمجھ میں آتا ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے، یاد رکھیے گا جو صبح سے آپ سن رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی الفت، محبت، ساری چیزیں اپنے جگہ ہی ہیں، اور ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ صحابہ کی طرف سے دفاع کرنا۔ دفاع، صحابہ کی طرف سے دفاع کرنا کیوں ضروری ہے دوستو؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر کے آئے اور دعوت دینا شروع کیا تو اس کو مٹانے کے لیے مشرکین نے بڑی کوشش کی تھی۔ جانتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہیں تھی جو چھوڑی ہو، سب کچھ کیا کہ کسی بھی صورت سے اسلام آگے نہ بڑھ سکے، مٹ جائے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک کی کوشش کی گئی، صرف اتنا تھا کہ اسلام آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار کتنا بھی ناپسند کرے، ناگوار گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو عام کرے گا، غالب کرے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کی قدرت میں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک بخشی ہے، جتنا ہی دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھرتا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ وہاں کامیاب نہیں ہوئے، اسلام کے عام ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام دنیا سے گئے اور چند ہی سال کے بعد
اسلام کو مٹانے کے لیے تقریباً 30 ہجری میں یعنی ہجرت کے 30 سال کے بعد ہی اب کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جو خود گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ کے مصداق بنے، اور انہوں نے کسی اور انداز سے اسلام کو مٹانا شروع کیا۔ یمن کا رہنے والا ایک شخص عبداللہ ابن سبا مذہباً، نسلاً، عقیدتاً ہر اعتبار سے یہودی تھا، مدینہ طیبہ آیا اور اپنے آپ کو اس نے مسلمان ظاہر کیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن اب اندر کلمہ پڑھ لینے کے بعد جب مسلمانوں میں گھسا تب یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا شروع کر دیا۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ انسان مسلمانوں کا عقیدہ برباد کرنا چاہتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، اسے پوچھا تم کون ہو؟ بس رونے لگا اور کہنے لگا ہم یمن کے رہنے والے ہیں، اسلام ہم کو بڑا اچھا لگا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مسلم ہی علاقے میں رہیں اور دین کا کام کرتے رہیں۔ بہرحال اس طرح سے چھوڑ دیا گیا، لیکن پھر دوبارہ پتہ چلا کہ نہیں، اپنی حرکتوں سے بات نہیں آ رہا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکال دیا، مدینے سے باہر نکالا، بھاگتا رہا، پھرتا رہا، یہاں تک کہ وہ کوفہ گیا اور آخر میں جا کر کے مصر میں آباد ہوا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف اب کچھ نہیں، اس نے ایک عقیدہ نکالا وصی کا۔ وصی کس کو کہتے ہیں؟ وصی وصیت سے ہے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جتنے انبیاء دنیا میں گزرے، چونکہ اہل کتاب تھا، یہودی تھا، عربوں میں علم نہیں تھا، علم اصل میں یہودیوں کے پاس تھا، تو یہودی کوئی بات کہتا تو بڑے توجہ سے سنتے تھے۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے، نو مسلم اور 4 چاند لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا وصی کے کیا مطلب ہے؟ کہا وصی کا مطلب یہ ہے جتنے نبی دنیا میں گزرے ہیں، ہر نبی نے وفات کے پہلے اپنے موت سے پہلے ایک شخص کو وصیت کرتے تھے کہ میرے بعد یہ ہمارا نائب، ہمارا خلیفہ بنے گا۔ ہر نبی نے یہ کیا، تو سارے نبیوں کے سردار جو بابا آدم سے سنت چلی آ رہی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قائم تھی، تو سارے نبیوں کے سردار کیسے سارے نبیوں کی سنت چھوڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی وصیت کی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اللہ رسول نے ساتھ اگر مگر یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، جہاں اگر آ گیا سمجھو اب شیطان کا دروازہ کھل گیا۔ جب اس نے سوال کیا تو آپ لوگوں نے غور کیا کہ بابا آدم کے زمانے سے ہر نبی کی سنت ہے، کسی نہ کسی کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ ہمارے بعد ایک خلیفہ ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کا وصیت کے ہو گئے۔ غور کریں وہ کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بس اب بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک آگے کیوں کا جواب ہونا چاہیے۔ اب کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیا، کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے اصل میں وصیت کرے بدار ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کیا تھا، اور وصیت جب کیا تو آپ کے وفات کے بعد خلیفہ بننا تھا علی کو، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان ان تینوں نے ظلم کیا اور علی کو خلیفہ نہیں بننے دیا۔ ایک فتنہ یہاں سے کھڑا ہوا۔ یہاں سے اب مسلمانوں میں ایک شخص کھڑا ہوا جو آپس میں طرح طرح کے عقائد پھیلانا شروع کیا، اور اسی کی وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ آخر میں چل کر کے مصر کے اندر جب یہ گیا اور حضرت علی اور عثمان کے معاملات کشیدہ ہوئے، کچھ حالات زیادہ خراب ہوئے، اور اسی میں حضرت علی دنیا سے چلے گئے، امیر معاویہ چلے گئے، تو اب اس نے اپنے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ آگے بڑھایا، اور
اس پر لوگوں کو آمادہ کیا کہ ہمیں حضرت علی کا حق دلانا ہے۔ اب ان پڑھ لا علم مسلمان جو تھے وہ تیار ہو گئے اور اسی میں ایک بدعقیدگی پھیلنے لگی۔ یہ اسلام کو مٹانے کی پہلی کوشش کی گئی جو کلمہ پڑھنے والوں نے شروع کیا۔ پھر اسی سلسلے میں جب اس نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور تائید کرنے والے صحابہ کرام کو غاصب قرار دیا، مین مقصد یہ تھا دوستو کہ صحابہ کرام سے اعتماد اٹھ جائے، اور جہاں صحابہ کرام کا سے اعتماد امت کا اٹھ گیا، پورا دین جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب سے بات کہی کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ پہنچنا اور ان کے اغراض و مقاصد میں کہتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا، چنا، اور ولاقامت دینہ، اور دین کو برقرار کرنے، دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا لیا۔ صحابہ اس دین کو آگے بڑھانے والے تھے۔ اب لوگ عبداللہ بن سوا سے سلسلہ شروع ہوا تاکہ صحابہ کرام کی ذات کو مخدوش قرار دے دیا، غیر معتبر، اور صحابہ کرام اگر غیر معتبر، ناقابل اعتبار رہ گئے تو اب قرآن اور حدیث کی مرمانی تشریح تفسیر کر کے آدمی جتنا چاہے وہ بگاڑ سکتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے اس لیے صحابہ کی حمایت اور نصرت ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف سے دفاع کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے ان کو دین کے قائم کرنے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اس شریعت کو صحابہ کرام قائم کرنے میں کتنی کوشش کی، بہت ساری باتیں سن چکے ہیں، بس ایک مثال دے کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، اسلام نام ہے کتاب و سنت کا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص مسجد میں کچھ درس دے رہا ہے، کھڑے ہو گئے سننے کے لیے۔ تو وہ شخص درس دے رہا تھا، من سطر علی مسلم فکأنما احیا موعودۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دینے والا درس دے رہا تھا کہ من سطر علی مسلم، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیا، عیب دیکھا، عیب کو عام کرنے کے بعد چھپا دیا، پردہ ڈال دیا، اس کو اتنا ثواب ملا، اللہ اکبر، فکأنما احیا موعودۃ، کوئی انسان اپنی لڑکی کو زندہ دفنا رہا تھا، اور ایک آدمی پہنچ گیا، اس نے کہا بھائی بچی مجھ کو دے دو، میں بچی کی پرورش کر لوں گا لیکن دفناؤ نہیں۔ اس کا باپ دفنا رہا ہے، ایک انسان اپنے مسلمان ایک بچی کی جان بچانے کے لیے باپ سے لے لیا، پرورش کیا، جان بچایا، شادی کیا، تعلیم و تربیت کی۔ ایک بچی کی جان بچانے والے کا جتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ اتنا ہی بڑا ثواب اس شخص کو دیتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرما دے۔ بڑی زبردست حدیث، لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، بات پوری کی۔ یہ حدیث تم نے کس سے سنا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں مختصر روایت کرتے ہیں، باقی دوسری کتاب مطولہ نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ممن سمعت، یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے؟ تو کہا بھائی یہ حدیث میں نے محمد ابن مسلمہ سے سنی ہے۔ کس سے؟ محمد ابن مسلمہ۔ وہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت مصر کے اندر ہیں، وہ مصر میں چلے گئے ہجرت کر کے، یہاں نہیں ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کی ایک کڑی تھے، ایک حبہ، ایک دانہ تھے، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ،
اس دین کو قائم رکھنے، دنیا میں اگلی نسل کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو چنا ہے۔ ذرا ذمہ داری کیسے نبھایا سوچیں۔ جابر بن عبداللہ فوراً گھر گئے، بیوی سے کہا توشہ تیار کرو، اور غلام سے کہا ہماری سواری تیار کرو۔ غلام نے فوراً اونٹنی لیا، سواری تیار کیا، بیوی نے توشہ تیار کیا، اور 1 مہینے کا سفر طے کر کے مدینے سے مصر پہنچے۔ کون قربانی دے گا؟ ولی اقامت، یہ ہیں صحابہ جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ 1 مہینے کا سفر طے کیا، اونٹنی پر سوار۔ جب 1 مہینے کے بعد مصر میں داخل ہوئے تو لوگوں سے پوچھتا یہاں محمد بن مسلمہ کہاں ہیں؟ تو بہرحال وہاں کے حاکم تو سب لوگ پہنچتا تھے، فلاں محلے میں ہیں۔ چلتے جا رہے ہیں، وہاں پہنچے، بھائی محمد بن مسلمہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا فلاں گلی کے اندر ہیں۔ اس گلی میں گئے، وہاں سے پوچھتے ہیں محمد بن مسلمہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ چوتھا دروازہ جو نظر آ رہا ہے وہ محمد بن مسلمہ کا گھر ہے۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ اکبر، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، ایک نوجوان آدمی نکلا، کہا ہذا بیت محمد بن مسلمہ، بھائی اللہ کے رسول کے صحابی محمد بن مسلمہ کی یہ گھر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا بالا خانے پر ہے۔ کہا ان سے کہو کہ جابر دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کے اندر شوق عطا کر دے۔ جابر بن عبداللہ کھڑا ہے دروازے پر۔ محمد بن مسلمہ نے کہا جابر تو بہت ہوتے ہیں، پوچھو کون ہے؟ کہا مدینے میں رہنے والا جابر ہے۔ کہا رے بھائی مدینے میں بہت سارے جابر تھے اللہ کے رسول کے۔ کہا صحابی رسول جابر بن عبداللہ ہے۔ اب جیسے جابر بن عبداللہ پورا نام سنا، محمد بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل باغ کی مدینے سے ہم سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدھے بالکنی پر، چھت پر آئے، بالکنی میں کھڑے ہو کر کے سلام کیا اور کہا واپس آ جاؤ اندر، آ جاؤ اندر۔ کہا نہیں اندر نہیں آئیں گے، اللہ اکبر، اندر نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا بات اصل یہ ہے مسجد نبوی میں ایک آدمی حدیث سنا رہا تھا، تو میں اس سے پوچھا تم نے سنا؟ اور وہ صحابی نہیں سنانے والا، تابعی ہے، ایک حدیث کی تحقیق صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے ہمیں، تاکہ نبی کی بات پہنچے تو سچی پہنچے، جھوٹی خبر نہ جائے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کسی نے کہہ دیا شب برات کو جس نے قیام کیا 70 لیلۃ القدر کا ثواب پا گیا، آ گیا۔ یہ صحیح آج کی بخاری واٹ سب جو رکھا ہوا ہے، ہاں، اس کو فوراً آپ نے آگے بڑھا دیا، اور منٹوں میں یہاں سے لے کر کے امریکہ کے آخری کنارے تک جھوٹی حدیث پہنچ گئی بلا تحقیق کی۔ کہا میں پوچھنا ہے کہ واقعی اس سے میں نے پوچھا کس سے سنا؟ تو کہا کہ آپ کا نام لیا، محمد بن مسلمہ سے سنا۔ تو آپ نے سنا ہے یہ حدیث؟ کہا کہ اللہ کے بندے ہاں سنا ہے۔ کہا بیان کرو۔ کہا کہ اچھا ٹھہرو، اندر آ جاؤ، پانی پیو، رات آرام کرو، 1 مہینے کا سفر طے کر کے آئے ہو، میں نیچے آتا ہوں، ناشتہ کرو، پھر اس کے بعد سنا دوں گا۔ کہا نہیں وہیں سنا دو۔ کہا اللہ کے بندے اما تصعد و اما انزل، اب ایک کی شکل ہے تو اوپر آ اور نہیں تو میں نیچے آتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ لا تصعد ولا لا اسعد ولا تنزل، نہیں نہ میں یہاں اتروں گا اور نہ تم نیچے، میں نہ چڑھوں گا نہ تم نیچے اترو گے۔ کہا اللہ کے بندے کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہی فکر پیدا کرے۔ کہا کہ جابر بن عبداللہ نے کہا 1 مہینے کا سفر طے کر کے آیا حدیث تم سے سننے کے لیے، اور اب تم کہتے ہو تم نیچے سے اوپر آ جاؤ یا میں اوپر سے نیچے آ جاتا ہوں۔ 1 مہینے کا سفر طے کر کے آئے ہیں، میں اوپر چڑھنے لگوں یا تم نیچے آنے لگو، پتہ نہیں کسی کا وقت پورا ہو گیا، ملک الموت آ جائے، روح سب کو قبض کر لے، اور مہینے بھر کا سفر میرا رائے گاں چلے جائے، سننے کے پہلے دونوں کو ایک مر جائے۔ اس لیے پہلے وہی حدیث سنا دو، اس کے بعد فیصلہ کرے کہ تم نیچے آؤ گی کہ میں اوپر آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ محمد بن مسلمہ نے کہا بھائی ہاں میں نے پوری حدیث سنا دی۔ کہا اچھا السلام علیکم،
ارے پانی پیو، کہا نہیں میں آیا تھا حدیث سننے کے لیے، حدیث سن کر کسی دن واپس جاؤں گا۔ ایک حدیث کے لیے، ایک نبی کے حدیث جو دین ہے، 1 مہینے کا سفر جانے کا اور 1 مہینے کا سفر آنے کا، 2 مہینے کا سفر انسان بلا وظیفے، بلا تنخواہ اور بغیر کسی نذرانے کی کر رہا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کو اللہ کے رسول اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا، وَلِإِقَامَتِ دین ہی، دین کو قائم کرنا۔ تو الحمدللہ دوستو، صحابہ کا دفاع الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں صحابہ پر کوئی کیچڑ اچھاڑتا، ہمارے تابعین حضرات، ہمارے صحابہ برابر ایک صحابی تو دوسرے صحابی کا دفاع کرتے تھے، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بار بار چل رہا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء میں اور بہت سارے علم نقل کرتے ہیں، ایک صحابی تھے جن کو جو برابر امیر معاویہ پر اعتراض کرتے تھے، امیر معاویہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ ایک مرتبہ کچھ ضرورت پڑ گئی، امیر معاویہ سے ملنے کی گئے تو بیٹھایا، پوری ان کی باتیں سنی اور ان کی ضرورت پوری کی، تو واپس آنے لگے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اچھا ذرا بتاؤ میرے اوپر تم کو کتنا اعتراض ہے؟ کہا بہت سارے اعتراض ہیں۔ اچھا گناؤ؟ کہا 1، کہا اچھا اور 2، کہا اور، کہا 3، کہا اور، کہا بس کتنا؟ اس کے بعد بس کہا اچھا تھا دیری ذرا میں نے تمہاری کچھ اچھے کارنامے بھی تو ہیں، وہ بھی تذکرہ کرو۔ اب اچھے کارنامے کا تذکرہ شروع کر دیا۔ کہا اچھا بتاؤ میری خامیاں تم کو زیادہ نظر آ رہی کہ میری خوبیاں نظر آ رہی ہیں؟ کہا بات سر، زیادہ خوبیاں نظر آ رہی، خامیاں تو بہت تھوڑی ہیں خوبیوں کے سامنے، آپ کے نیکیوں کے سامنے ہمارے اعتراض بہت ہی تھوڑے۔ کتنا پیارا جواب دیا امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ سنا آپ نے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کا فیصلہ کب کرے گا؟ ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں۔ اب دونوں کا وزن کرے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا جنت میں گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، اور جس کے برائیوں کا پلڑا بھاری ہو کہاں گیا؟ وہ جہنم میں۔ کہا اللہ تعالیٰ تو جنت و جہنم کا فیصلہ ایسا کرے گا، اور آپ عجیب آدمی ہیں، میری 3 غلطیاں کو ہزاروں خوبیوں پر تم بھاری کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں میں پانی ہو گیا، میں نے توبہ کی، آئندہ کبھی امیر معاویہ کے خلاف کوئی ایک بات نہیں کروں گا۔ آنکھیں ہماری کھول دی کہ انسان کون ایسا ہے جو معصوم عن الخطا ہو، چند خطائیں ہیں تو ہزاروں خوبیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات عرض کر رہا تھا، اس لیے ہمارے لیے ضروری ان کی طرف سے ہم دفاع کریں۔ الحمدللہ یہ جماعت اہل حدیث، آپ سب سے پہلے ہماری نگاہ میں ہم نے جو تحقیق کیا، سب سے پہلے جب شیعہ مذہب عبداللہ ابن سبا کی وجہ سے قائم ہوا اور طرح طرح سے صحابہ کرام کو مطعون قرار دیا جانے لگا، تو سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب امام اہل نہیں، دوسرا لفظ زیادہ اچھا لگے، امام اہل حدیث جن کا لقب ہے، اللہ اکبر، امام اہل الحدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ پر کتاب نقل کی۔ کس پر؟ فضائل الصحابہ۔ اللہ، اور آج چھپی ہے 2 ضخیم جلدیں ہیں صرف فضائل صحابہ پر۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، امام بخاری صحیح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری میں باب المناقب ہے۔ کیا ہے؟ باب المناقب ہے، اور باقاعدہ ایک طویل بحث کیا ہے اس کے اندر صحابہ کرام کے فضائل پر۔ امام ترمذی نے گدب کر دیا ہے، امام سنن سنن کبریٰ کے اندر، اور امام ابن ماجہ کا تو معاملہ یہ ہے، امام ابن ماجہ نے کتاب الایمان میں مناقب صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ صحابہ کے فضائل پر ایمان و یقین رکھنا اور صحابہ کے فضائل کو بیان کرنا، اس کا تعلق مومن کے ایمان سے ہے۔ اور ایک چیز اور سن لیے بڑی دلچسپ، آج ہر مکتبہ فکر کے لوگ
جن صحابہ کی بات اپنے موافق ہو صرف اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور جس کی موافق نہ ہو اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ لیکن ایک ہی جماعت اہل حدیث ہے جس نے کسی صحابی میں تفریق نہیں کی، ہر ایک کے مناقب کو پورا پورا بیان کیا، کہ ایک کا فضیلت بیان کریں اور دوسرے کا بیان نہ کریں، سارے ایک کے جہاں ابو بکر صدیق کے مناقب ہیں وہیں حضرت علی کے ہیں، جہاں حضرت فاطمہ کے ہیں، حضرت عائشہ اور دیگر صحابیات کے ہیں، وہیں ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ بنات رسول کے بھی ہیں، حسن و حسین کے بھی سارے فضائل ہیں۔ اس کا یہ مطلب اہل الحدیث تمام صحابہ کرام کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، من حیث صحابی ہونے کے، اور درجات میں مراتب میں فرق ہیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن من حیث صحابی ہونے کے سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں بات یاد آئی بڑی عجیب سے، نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جو کہا جاتا ہے جن کو اس صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے جس اہل حدیث عالم نے پورے عرب اور عجم کو حدیث اور تفسیر کی کتابوں سے بھر دیا۔ آج لوگ بڑی عجیب سے بات کہتے ہیں اہل حدیث اختلافی مسائل میں کام کرتے ہیں، بس الحمدللہ ہمارے اختلافی مسائل تو بات کے ہیں، اصلی مسائل عقیدے کے مسائل ہمارا محور نظر مقدم ہوتے ہیں۔ صرف ایک اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف عقیدے پر 1,500 صفحات کی کتاب لکھی۔ کتنی؟ 1,500، 3 جلدیں ہیں، اور ہر جلد جو ہے تقریباً 800 صفحات کی، اتنا بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تقریباً 1,500 میں شرح لکھی کلمہ طیبہ کی۔ اسی طرح سے انہوں نے اعلان کیا کہ جس شخص نے بخاری یاد کیا اس کو اتنا انعام، جس نے مسلم یاد کر لیا اتنا انعام، جس نے بخاری بلوغ المرام یاد کیا اس کو اتنا ثواب، اور جتنا انعام، اور جتنے مشکات یاد کیا اس کو اتنا انعام دے گے۔ بہت کچھ لکھا۔ تو ایک صحابی تھے مولانا عبد التواب علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، حدیثیں یاد کی تھی۔ وہ بیچارے آئے ہندوستان یا بر صغیر کے مشہور شہر بنارس کا نام سنا ہوگا، وارانسی یا بنارس سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ وہاں آئے اہل حدیث مسجد میں مناقب صحابہ بیان کرنے لگے، ابو بکر کے فضائل، عثمان کے فضائل، حضرت عمر فاروق کے فضائل، اتنے فضائل بیان کیے، حدیثیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے جا رہے ہیں۔ عربی میں حدیث پڑھتے اور پھر ترجمہ کرتے۔ لاؤڈ اسپیکر بہت نیا نیا نکلا ہوا تھا، تو دور دراز کے جتنے شیعہ تھے سب آگے، کوئی اپنا شیعہ عالم تقریر کر رہا ہے وہابیوں کی مسجد میں، بھر گئی مسجد، سارے شیعہ آ گئے۔ کیوں؟ یہ تو ایسی بات ہے، اتنے خوش ہو گئے کہ دوسرے دن انہوں نے کہا، تو یہاں جو بیان کر رہے تھے خاص ابو بکر عمر کے فضائل بیان کیا، اور اس کے بعد حضرت علی، حسین، حسن، فاطمہ کے بیان۔ اب یہ شیعوں نے سمجھا یہ کوئی اپنا مولوی بھٹک کے چلا گیا ہے اس کے ہاں، اور اچھی دھلائی آج وہابیوں کی کر رہا ہے۔ سارے شیعہ اکٹھا ہو گئے، ماشاءاللہ مسجد باہر تک بھر گئی۔ تو شیعوں نے کہا حضرت آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، کل ہمارے امام باڑے میں آپ تقریر کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارے یہاں ہر صحابی کا مقام و مرتبہ، ہر صحابی کے فضائل کا اہتمام کیا جاتا ہے، بیان کریں گے۔ جب وہاں گئے تو ماشاءاللہ انہوں نے ساری فضیلت ابو بکر عمر عثمان کی بیان کی، ساری فضیلت امام باڑے میں کس کی بیان کیا؟ ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر ابن الخطاب۔ اور شیعہ وہاں بھی رو رہے تھے، جو رونے کے عادی ہوں۔ میرے بھائی اب آپ ذرا سوچیں، ایک انسان اگر اہل حدیث ہے تو ہر ایک کا دفاع کرتا ہے، صحابہ کے مناقب، صحابہ کے فضائل بیان کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دوسرا امام اہل حدیث جو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھا،
امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت الصحابہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ ستہ کے زمانے میں تھے، باقاعدہ علماء اہل حدیث اور ان محدثین نے برابر کتابیں لکھ لکھ کر کے صحابہ کرام کا دفاع کرنا شروع کیا، یہاں تک کی بات آگے بڑھی جب اہل بدعت پیدا ہو گئے اور طرح طرح کی مشکلات کھڑے کی، جب عقائد میں کتاب لکھی جانے لگی، امام احمد بن حنبل نے اصول السنہ لکھا، ان کے بیٹے عبداللہ نے اصول السنہ لکھا، امام محمد بن نصر نے کتاب السنہ لکھا، یہ جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی تیسری صدی میں، ہر ایک نے صحابہ سے محبت کرنے کا اور صحابہ کی عدالت کا اور صحابہ سے پر ایمان رکھنے اور ان کے صادق ہونے کا، امین ہونے کا باقاعدہ تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، امام اللہ لکائی رحمت اللہ علیہ، امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ، یہ سارے محدثین ہیں جنہوں نے صحابہ کے دفاع میں ہمیشہ کتابیں تالیف کرتے رہے، یہاں تک کہ 7ویں صدی ہجری کے اواخر اور 8ویں صدی ہجری کی ابتدا میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ متوفی 728 ہجری، جن کے 3 شاگرد آ کر کے بر صغیر کے اندر اہل حدیث مسلک کو عام کرنے کی کوشش کی تھی، 8ویں صدی ہجری کے اواخر میں اور 8ویں صدی ہجری کی ابتدا میں 3 آئے تھے، اور تینوں نے اتنا محنت کیا تھا ابن تیمیہ کے شاگردوں نے کہ اسی سے اس زمانے میں اہل حدیث 7ویں صدی ہجری میں بھی اہل الحدیث نام سے ہندوستان کے اندر لوگ موجود تھے۔ بہرحال دوستو، جب امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب شیعیت کا غلبہ ہوا تو وہاں ایک ایسی کتاب لکھی جس نے ساری شیعیت کے زور و طاقت کو دفنا دیا، منہاج السنت النبویہ، منہاج السنت النبویہ، یہ تقریباً 4 جلدوں کے اندر ایک کتاب ہے اور اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ پھر اسی کتاب کو جو صحابہ کے دفاع میں تھی، صحابہ کے مقام و مرتبے کو وضاحت کرتی تھی، صحابہ سے الفت کا، محبت کا تقاضا پیدا کرتی تھی، پھر اسی کتاب کو ان کے شاگرد رشید الحمدللہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری کے اندر اسی کتاب کو منتخب کیا اور اس کا نام رکھا المنتقی رکھ کر کے، اور یہ کتاب بھی آج شائع ہے اور پاکستان سے ترجمہ ہے، اور کہا جاتا ہے اگر کسی انسان نے المنتقی یا منہاج السنت النبویہ پڑھ لیا تو اس کا عقیدہ انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ خلافت کا تھا، جس کی طرف ہمارے قاری ذکاء اللہ صاحب نے اشارہ کیا۔ یہ شیعیت کے اندر خلافت کوئی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن خلافت خلیفہ ہوگا، ایسا نہیں کہ ہاں رسول سے مقام و مرتبہ بڑھا دیا جائے۔ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے، خلافت ہوگی، عدل و انصاف کے ساتھ ہوگی، لیکن رسول کے بعد ہی ہوگا، کتاب و سنت کی اتباع کرنی پڑے گی۔ لیکن بعد میں روافضہ نے جو خلافت کا مسئلہ قائم کیا، وہ خلیفہ معصوم عن الخطا ہوگا، اور اس کو پاور ہوگا، جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس کو چاہے حرام کرے، اسے نہ کتاب کی قرآن کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے حدیث کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال اس کتاب کو اگر کوئی پڑھ لے المنتقی، تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی حد تک انشاءاللہ انسان کو صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہی وہ کتاب ہے جب ہندوستان کے اندر اہل حدیثوں کا پہلا بیج ایک طویل عرصے کے بعد ہندوستان کا دلی کے اندر جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دلی کے اندر اہل مدینہ سے پڑھ کر کے آئے، علامہ حیات سندھی رحمت اللہ علیہ حیدرآباد سندھ پاکستان کا ٹھٹھا کے رہنے والے یہ تھے، ان کی وفات 1162 ہجری ہوئی ہے۔ یہ جب مدینہ طیبہ گئے، وہاں کے لوگوں نے نکالا اور مدینہ طیبہ چلے گئے، مسجد نبوی میں حدیث کے مدرس بنے، اور ہندوستان سے شاہ ولی اللہ محدث دہلی حدیث پڑھنے کے لیے آئے، یمن سے محمد بن اسماعیل صنعانی آئے، نجد سے محمد بن عبد الوہاب نجدی آئے۔ یہ بھی بڑی عجیب سے بات ہے دوستو، ایک عالم ہندوستان کا ہندی عالم، سندھی عالم علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے جس نے کام کیا دفاع صحابہ میں، الحمدللہ پوری دنیا میں اس سندھی عالم کے برکت کے بات عام ہو گئی۔ نمبر 1 ہندوستان
ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھ کر کے لوٹے، دلی کے اندر کام شروع کیا۔ یمن کے اندر جہاں شیعہ لوگ تھے، زیدیہ تھے، وہاں شیخ محمد بن اسماعیل الامیر یمانی صاحب سبل السلام، انہی سندھی عالم سے حدیث پڑھے، اہل حدیث بن کے گئے، انہوں نے یمن کے اندر اہل حدیث جماعت قائم کی۔ اور پھر اسی پر نہیں، آج یہ جو نجد کا ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ، جن کی طرف منسوب کر کے ہم کو وہابی کہا جاتا ہے، کبھی سوچا کہ کس کے شاگرد تھے؟ یہ ہندوستانی مولوی کے شاگرد تھے، سندھی مولوی کے شاگرد تھے۔ وہابی بھی ملت بنا تو کس سے بنایا؟ سندھی کے علامہ حیات سندھی رحمت اللہ علیہ نے بنایا۔ وہابی بنایا تو کس نے بنایا؟ سندھی ٹھٹھا والا۔ بہرحال یہ ہے جو پوری دنیا کے اندر اہل حدیث کا بیج ڈالا، لیا بیج مدینہ طیبہ سے، علامہ حیات سندھی سے، اور لایا دلی میں۔ جب دلی میں آئے، حاکم شیعہ ہے، وزیر شیعہ ہے، حکومت شیعوں کی ہے، اور ساری چیزیں خرافات کی ہیں۔ اس موقع پر شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ کے قبر کو نوروں سے بھرے، صحابہ کا دفاع کیا۔ جہاں شیعوں کے خلاف آواز زبان کھولنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، ہمت کیا، اور تنویر العینین فی خلافت الشیخین یا فی مناقب الشیخین، ابو بکر اور عمر کی خلافت بالکل درست تھی۔ انہوں نے حکومت نہیں کسب کیا ہے، کتاب و سنت کے مطابق سارے صحابہ کے رائے و مشورے سے ان کی حکومت تھی، فضیلت بیان کیا، اور الحمدللہ اس طرح سے بے مثال کتاب لکھی فارسی زبان میں۔ کیا نام ہے؟ تنویر العینین، اردو ترجمہ لاہور سے چھپا ہے، اس کو پڑھیں۔ الحمدللہ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو پورے متحدہ ہند کے اندر ایک شیعوں کے اندر خلبلی مچ گئی۔ اب اس کا سدباب کیا کریں؟ بڑی کوشش کی، حکومت سے ملے اور کچھ علماء کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن الحمدللہ شاہ اسماعیل ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد بیٹے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو ان کے نائب تھے، انہوں نے الحمدللہ اسی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے تحفۃ الاثنا عشریہ لکھا۔ یہ کتاب فارسی میں لکھی، اس کا ترجمہ بغداد سے عربی میں کیا گیا، الحمدللہ بغداد سے عربی میں کیا گیا۔ اتنی جامع اور معنی کتاب، کہتے ہیں اس سے بڑی کتاب صحابہ کی دفاع میں اور رد شیعیت میں آج تک کو نہ اس سے پہلی تالیف کی گئی نہ اس کے بعد۔ کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ، یہ کتاب مترجم ہے، اگر کہیں مل جائے تو ضرور اس کو پڑھیں، اردو بھی ملے گی، فارسی بھی ملے گی، اور الحمدللہ یہ عربی میں ترجمہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہے الحمدللہ۔ اس طرح سے یہ کارواں چلتا رہا، دفاع صحابہ اہل حدیث برابر کرتے رہے۔ یہ نوبت یہاں تک آئی جب لکھنؤ کے اندر شیعوں نے مکمل قبضہ کر لیا اور امام باڑے مسجدیں ڈھائی جانے لگی، امام باڑے بنائے جانے لگے، اور مرثیہ خوانی کی محفلیں قائم کی جانے لگی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے امام اہل الحدیث اس دور کے جو تھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جو بالا کوٹ میں 1930 کے اندر 1830 میں جو شہید کیے گئے جمعے کے دن، الحمدللہ انہوں نے جہاد کرنا شروع کیا، زبانی جہاد۔ لکھنؤ پہنچے، وہاں مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اور ان کے سامنے مناظرے میں جتنے بھی روافضہ تھے لکھنؤ کے لاجواب ہو گئے، اور انہوں نے کتاب لکھی، اور وہ کتاب بھی آج کل موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، دفاع صحابہ الحمدللہ یہ واجبات دین میں سے ہے، اہل حدیث برابر کرتے رہے دفاع، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک صحابہ کی دفاع میں اہل حدیث اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اس میں ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے، نہ ہم نے کبھی زبان بند کی ہے، اور ہم نہیں جانتے اس کو، سمجھ گئے نا؟ ہم تو امام احمد بن حنبل کے سپوت ہیں، ہم شیخ الاسلام تیمیہ کے سپوت ہیں، ہم شاہ اسماعیل شہید کے تحریک کے نمبردار ہیں۔ جب ظالموں نے، سارے روافضہ نے اور اہل قبور نے مل کر کے شیخ الاسلام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو عدالت میں کھڑا کیا گیا، اور قاضی نے پوچھا
اب معلوم ہے تمہیں ساتھ کیا کیا جائے گا؟ کہا فقض ما انت قاض، پاور تمہارے ہاتھ میں ہے، قاضی حکومت تمہاری ہے اور تم قاضی ہو، تمہیں فیصلہ کرنے کا حق ہے، تو جو چاہو فیصلہ کرو۔ 3 فیصلہ کر سکتے ہو۔ بڑے عجیب سی بات ہے، نمبر 1 تم ہمیں قتل کر سکتے ہو، نمبر 2 ہمیں ملک بدر کر سکتے ہو، نمبر 3 ہمیں جیل میں ڈال سکتے ہو۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی اختیار تجھے نہیں ہے۔ فقض ما انت قاض۔ ایمان لانے والے جادوگروں نے فرعون کو جو جواب دیا تھا، فرعون تو اپنے آپ کو نہ ربکم الاعلی کہتا ہے، فرعون تو اب تیرے پاس پاور ہے، فوج تیری ہے، ملک تیرا ہے، حکومت تیری ہے، پولیس تیری ہے، عدالت تیری ہے۔ فقض ما انت قاض، اے فرعون جو کرنا چاہتا ہے کر ڈالے، لیکن موسیٰ اور ہارون کا لایا ہوا دین ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، شہید ہو جائیں گے لیکن اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل یہی چیز کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، فقض ما انت قاض، اے قاضی سارا پاور تمہارے پاس ہے، ہتھکڑیاں ہمیں لگی ہیں، کیا کر سکتا ہے؟ یا تو ہمیں سزائے موت دے سکتا ہے، یا ہمیں قید کر سکتا ہے، یا ہمیں ملک بدر کر سکتا ہے، اور تینوں پر ہم خوش ہیں۔ نمبر 1 اگر تو مجھے قتل کرے گا تو موتی شہادہ، بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ مجھے تو نے شہید کیا، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جان لے لے ہم شہید ہو جائیں گے۔ اور اگر تو مجھے جیل میں رکھے گا، قید کر دے گا، تو میں سمجھوں گا میں وسجنی راحت، اگر تو مجھے قید کر دے گا تو ہمیں کوئی غم نہیں، سر تیرے ظلم سے بچیں گے اور کم سے کم جیل میں رہ کر کے سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ خیر کو دیکھ لے۔ اور واقعی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے جو کام جیل کے اندر رکھا، اللہ اکبر، ہو گیا ٹھیک، ہم تیار ہیں بس جی الحمدللہ ٹائم ہو گیا تو ہم تیار ہیں، نماز پڑھیں گے۔ ابن تیمیہ سن نہیں روک دیا تو روک گئی نا۔ تو کیا کہا کہ سجنی راحت، یہ میرے لیے راحت ہوگی، تیری گالیاں تو نہیں سنیں گے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ ہمت دے، جب جیل میں ڈالا تو قرآن پر مطالعہ شروع کیا، حدیثوں پر غور، اور لکھنے لگے۔ تو لکھتے کیسے تھے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، پہلے تو جو پیپر میں پڑا رہتا تھا پیپر اٹھا لیتے تھے، پیپر اس پر لکھتے تھے، کاغذ قلم ساتھ، لیکن قلم چھین لیا، لکھتے تھے اور ذرا باہر نکالتے تو امام ابن قیم اور امام زاہبی وغیرہ جو تھے اس کو آگے بڑھ، پوری دنیا جیل میں ہے لیکن ان کی دعوت پوری دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اخلاص ہو، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ جہاں ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی میڈیا نہیں تھا، کہتے پتہ نہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کوئی بات جیل میں کہتے تھے، لکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چائنا کے آخری کنارے تک ان کی بات پہنچایا کرتی تھی۔ یہ اخلاص ہوتا ہے۔ بہرحال راحت ہوگی۔ اور اگر مجھے تو ملک بدر کر دے گا تو لی سیاحہ، بلا ٹکٹ اور پاسپورٹ کے پوری دنیا کی سیر کرتے رہیں گے۔ فقض ما انت قاض، تیرا فیصلہ وہ ہے اور میرا فیصلہ فقض ما، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ الحمدللہ۔ تو دوستو اس طرح سے دفاع ہوتا رہا، سمجھئے نا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ دفاع کیا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں تعجب کریں گے، حیرت کی بات، نواب جو رامپور نواب الحمدللہ اہل حدیث ہوئے تو انہوں نے کتاب لکھی آیات بینات، کتنی کیا لکھا اردو میں آیات بینات، تو بڑی زبردست کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل حدیث بنایا، نواب تھے،
مال دولت کی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ تینوں نے شیعہ تھے، توبہ کرنے کے بعد سب سے زبردست کتاب 2 جلدوں میں لکھی، آیات بینات، اور یہ کتاب لاہور سے دلی سے دونوں جگہ سے چھپی ہوئی ملے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا اگر کچھ نہ ملے تو کم سے کم آیات بینات ضرور پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ دفاع ہوتا رہا، اور مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آخر میں جو ختام ہو مسکی کی طرح ہو سکتی ہے وہ بھی ہے، اور اس کے بعد بھی لوگ لکھتے رہے۔ الحمدللہ یہ دفاع صحابہ ہمارا ایک مشن ہے، اور جیسے آخر میں ہمارے شیخ عبدالہادی صاحب نے کہا، لیکن ضرورت اس بات کے صرف دفاع نہ کریں بلکہ اپنے عمل سے محبت کا اظہار بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بہت دیر میں دیا ہے ٹائم نہیں، یہ موضوع بہت دیر میں دیا، یہ صحابہ کرام کی دفاع کا، بلکہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو ہر صدی میں ہر وقت جب سے صحابہ کے خلافات اٹھانے والے کھڑے ہوئے اس وقت سے لے کر کے آج تک ہر صدی میں یہ جماعت اہل حدیث برابر کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کا دفاع کرتی رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔